السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق اور محسن پاکستان کہا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب انتقال فرما گئے ہیں 85 برس کی عمر میں۔ ان کا اسلام آباد میں انتقال ہوا اور اسلام آباد میں ہی ان کو مکمل قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ قومی سطح پر سوگ کا اعلان کیا گیا اور قومی پرچم جو ہے وہ ملک بھر میں سرنگو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ممالک جتنے بھی پاکستانی مشن ہیں، سفارت خانے ہیں، وہاں پر بھی قومی پرچم کو سرنگو رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کی جو پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے، بہت سے پہلو ایسے ہیں جو عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور بہت سے ایسے ان کی شخصیت کے پہلو ہیں جو پاکستان کا بچہ، بوڑھا، بزرگ، خواتین سبھی جو ہے ان کو جانتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور بالخصوص جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا، اس میں جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے، جن پولیٹیشنز نے، جن فوجی سربراہوں نے یا سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے خدمات سر انجام دی ہیں، ان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی نمایاں طور کے اوپر ان کا نام جو ہے کہ اس ہرابل دستے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا جو فیس تھا بیسیکلی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، لیکن ان کی پوری ایک ٹیم جو 70 کی دہائی میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پاکستان کو پھر یہ احساس ہوا کہ پاکستان کو بھی ایٹمی قوت بننا ہے، اور یہ خیال ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے سربراہ مملکت تھے ان کو آیا، اور پھر جو پاکستان کی ایٹمی توانائی کمیشن ہے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، اور منیر خان اس کے سربراہ تھے جو اس سارے معاملات کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ بیرون ملک مقیم تھے۔ ہالینڈ میں ایک کمپنی تھی جہاں پہ ریسرچ لیبارٹری تھی بیسیکلی، جو نیوکلیر ایشوز کے اوپر ہی اور یورینیم کی انریچمنٹ پہ کام کرتی ہے، اس میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ اور جب پاکستان کے حوالے سے ان کی جو وابستگی تھی، جو ان کے دل میں درد تھا پاکستان کا، اس نے ڈاکٹر قدیر خان کو یہ مجبور کیا کہ وہ ہالینڈ میں بڑی پرکشش مراد کے ساتھ جو وہ ملازمت کر رہے تھے اور بڑی نمایاں پوزیشن پر تھے، وہ اس کو ترک کر کے پاکستان آئے۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹر قدیر خان کے خلاف ڈچ حکومت نے مقدمہ بھی کیا تھا، اور جب پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہو رہی تھی تو اس وقت ڈچ حکومت نے یہ مقدمہ کیا، اور وہاں کی لوکل ایک عدالت میں اور یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہے کچھ ڈیزائنز، فارمولے یا کچھ چیزیں جو ہیں ٹیکنیکلی وہ چوری کر کے لے کر گئے ہیں، تو ان کے خلاف وہ مقدمہ کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ 1979 میں کیا گیا تھا، اور پھر ڈاکٹر قدیر خان کی عدم موجودگی میں ان کو جو ہے کہ 5 سال کی سزا بھی سنائی گئی تھی، لیکن پھر ڈاکٹر قدیر خان نے اس سزا کے خلاف اپیل کی، اور پاکستان سے ایس ایم ظفر جو معروف قانون دان ہیں، ان کی سربراہی میں ایک لیگل ٹیم تشکیل دی گئی جو اس ڈچ کورٹ میں وہ پیش ہوئی، اور پھر ٹیکنیکل اور تمام چیزوں کے اوپر شواہد کے ساتھ دلائل دیے گئے، اور جو پاکستان میں ایٹمی توانائی کمیشن جو پاکستان کے اندر جو ان شعبوں میں تعلیم دی جا رہی تھی، ان تمام حوالہ جات کے تناظر میں پھر یہ ڈچ عدالت کو یہ مجبور کیا گیا کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ان الزامات سے بری الذمہ قرار دیا گیا، اور جو ان کو سزا دی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی۔ ڈاکٹر قدیر خان جو ہے وہ اگرچہ ان کو پاکستان میں اس تناظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ 1952 میں انڈین جو علاقہ بھوپال ہے وہاں سے ان کی فیملی جو ہے ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی، اور کراچی میں سیٹلڈ ہوئے تھے یہ، اور لیکن یہ بہت سے کم لوگوں کو علم ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جو والد صاحب تھے عبدالغفور صاحب، وہ اورکزئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کسی زمانے میں بھوپال کی طرف جو ہے کہ ان کا خاندان گیا تھا، اور پھر وہ وہیں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور ان کے والد صاحب درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے، جبکہ ان کی والدہ جو ہے وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون تھی، اور بڑا ان کا دینی رجحان بہت زیادہ تھا۔ اور ڈاکٹر قدیر خان جو ہے وہ 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے، اور پھر ابتدائی تعلیم وہیں پہ حاصل کی، اور پھر 1952 میں اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ ہو کر کراچی آ گئے،
جہاں پہ 1956 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی فزکس کے شعبے میں، اور پھر 1956 سے 59 تک یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کراچی میونسپلٹی میں انسپیکٹر کے عہدے پر تعینات رہے، اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ کام تھا کہ کراچی شہر میں مختلف اشیاء خوردنوش کی جو وزن کیے جاتے ہیں ان کو انسپیکٹر ویٹ جو ہے یہ ان کے پاس عہدہ تھا، اور یہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے میٹیریل سائنسز اور فزکس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ مختلف اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، اور پھر ان کو اس وقت مغربی جرمنی ہوا کرتا تھا تو وہاں سے ان کو اسکالرشپ ملا، اور پھر وہ برلن یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا، جہاں پہ 1961 میں وہ وہاں پہ منتقل ہوئے۔ لیکن وہاں سے پھر وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ مزید جاری رکھنے کے لیے جو ہے کہ وہ ہالینڈ نیدرلینڈ چلے گئے 1 سال بعد، اور پھر انہوں نے وہاں پہ مزید 2 سال تعلیم حاصل کی، اور نیدرلینڈ میں پھر میٹیریل ٹیکنالوجی اور میٹیریل سائنسز کے اندر جو ہے ماسٹر ڈگری حاصل کی، اور پھر وہاں سے وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے ڈاکٹریٹ کے لیے انہوں نے بیلجیم کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور پھر وہاں سے 1972 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ہی پھر ان کو دوبارہ فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹریز یہ ہے وہ نیدرلینڈ کا ادارہ جہاں پہ انہوں نے ملازمت اختیار کر لی تھی، اور پھر ایک بڑی اعلیٰ پوزیشن کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اسی دوران جب 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو پھر پاکستان کے اندر بھی یہ احساس جو ہے کہ وہ اجاگر ہوا کہ پاکستان کو بھی ایٹمی طاقت کے حوالے سے نمایاں کام کرنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئیڈیا پیش کیا اور کام شروع کیا۔ منیر خان اور ان کے ساتھ مزید جو سائنسدان تھے انہوں نے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے تناظر میں وہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا، اور پھر اسی دوران ڈاکٹر قدیر خان نے بھی پاکستان کی امبیسی کے ذریعے جو ہے کہ یہاں پہ جو صاحب اقتدار لوگ تھے ان سے رابطے کیے، اور پھر پیشکش کی کہ وہ بھی پاکستان آ کے اس کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے، کیونکہ ڈاکٹر قدیر خان بیلجیم میں اور نیدرلینڈ میں جو ان کی ایجوکیشن اور پھر ایکسپیرینس تھا وہ یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے تھے، تو پھر دسمبر 1974 میں ڈاکٹر قدیر خان جو ہے وہ پاکستان آئے، اور ان کی اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں غلام اسحاق خان اور آغا شاہی اور مبشر حسن یہ لوگ بھی شامل تھے، اور پھر جو ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو اس ٹیم کا حصہ بنایا گیا، اور پھر وہ پاکستان منتقل ہو گئے، جہاں پہ انہوں نے پہلے اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ ہی مل کر کام کیا، منیر خان کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ۔ پھر 1-2 سالوں کے بعد جو ہے کہ الگ سے ایک یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے جو کام شروع ہوا ہے، الگ سے ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، اور اس کی 1976 غالباً ERL کا نام اس کو دیا گیا، اور اس کی جو ذمہ داری ہیں وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو سونپی گئی، اور انہوں نے ایک طرف پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کام کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے کہ انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز اس کو کہا گیا وہ کام کر رہا تھا۔ پھر اسی ادارے کو 1983 میں جب پاکستان میں ضیاء الحق کا دور حکومت تھا تو انہوں نے ERL سے اس کو KRL کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز، اور پھر بعد ازاں اس کو خان ریسرچ لیبارٹریز بھی کہا جانے لگا۔ اور پھر جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب KRL سے سبکدوش ہوئے تو اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف نے ان کو، اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، جنوری 2001 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر پاکستان کا جو مشیر ہے سائنس کے علوم اور امور کے اوپر مقرر کیا۔ لیکن اسی دوران جہاں پہ ایران، لیبیا اور نارتھ کوریا کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کافی کنسرنز تھے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی میں بڑی پیش رفت کر رہے تھے، اور وہاں پر جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہوتا ہے ایجنسی ہے، ان کے انسپیکٹرز نے معائنے کیے، اور پھر بہت سی وہاں سے جو انفارمیشن کلیکٹ ہوئیں اس میں بعض ایسی چیزیں جو ہے کہ لیبیا سے، ایران سے جو ہے کہ بین الاقوامی انسپیکٹرز کو جو بتائی گئیں یا دیے گئے شواہد، ان سے پھر بش انتظامیہ تھی امریکہ میں، تو انہوں نے 2003 میں مشرف انتظامیہ حکومت کے ساتھ جو کچھ ایسے شواہد شیئر کیے جو انہیں لیبیا سے اور ایران سے موصول ہوئے تھے
کہ ڈاکٹر قدیر خان یا ان کا کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جو پاکستان سے غیر قانونی طور کے اوپر جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر ڈاکٹر قدیر خان کو جنوری 2004 میں جو ہے کہ جب وہ پرویز مشرف کے مشیر تھے اس کے عہدے سے الگ کیا گیا. 31 جنوری 2004 کو اس سے الگ کیا گیا اور پھر 4 فروری 2004 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ان کا وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا اور وہ پیش کیا گیا جس کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کا اعتراف کیا اور قوم سے معافی بھی مانگی. اور اگلے ہی روز جنرل پرویز مشرف نے اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے کہ وہ جو قانونی طور کے اوپر جو معافی ہوتی ہے وہ بھی دے دی. لیکن ان کو اس کے باوجود ہاؤس اریسٹ رکھا گیا تھا. لیکن کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ غالباً 2009 میں پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کو جو ہے کہ غیر قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ نظر بند رکھا گیا اور ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. تو 6 فروری 2009 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہاؤس اریسٹ رکھنے کا جو ڈیسیژن تھا اس کو کالعدم قرار دیا اور ڈاکٹر قدیر کو اجازت دی کہ وہ فریلی موو کر سکتے ہیں. یہ تمام جو پہلو ہیں بہت سے تاریخ کے حصے ہیں جو اس کے اوپر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. ڈاکٹر قدیر خان نے جہاں پہ ایک طرف سائنس کے میدان میں اور نیوکلیر کے میدان میں بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی، وہاں پہ انہوں نے سوشل سیکٹر کے اندر بھی ایک غیر سرکاری ادارہ قائم کیا، اس کی سرپرستی کرتے تھے جو بچوں اور خواتین کی تعلیم اور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہا تھا. اس میں بھی بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دیں. بدقسمتی کے ساتھ جہاں پہ پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر قدیر خان کو متنازع بنایا گیا، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. اسی طرح جب پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب ملک بھر میں ڈاکٹر قدیر کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا تھا کہ ان کو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا خالق اور ساری کریڈٹ اس کو جا رہا تھا، تو اس دور میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہم نے راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھا کہ اچانک بینر اور پوسٹر جو ہے بعض ایسے لگائے گئے جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہے صرف وہ ایک پبلک فگر، پبلک فیس کے اعتبار سے ان کو پیش کیا گیا تھا، لیکن اصل کام جو ہے وہ کچھ اور سائنسدانوں کا ہے. اور اس وقت بھی کچھ ایسی سرگرمیاں ہوئی تھیں. لیکن کریڈٹ جو ہے کہ چاہے وہ پولیٹیشنز لیں، چاہے وہ سائنسدان لیں، کوئی بھی لے، ڈاکٹر قدیر خان کی جو خدمات ہیں ان کو کم نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جب سے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کا آغاز ہوا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر اور پھر ایٹمی دھماکوں تک، اور ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں کسی بھی سیاسی حکومت کو، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو، کسی بھی سیکورٹی فورسز کے حوالے سے یا کسی بھی سائنٹسٹ کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کہیں کمپرومائز کیا ہو یا کہیں جو ہے کوتاہی برتی ہو، بلکہ تمام نے اپنا اپنا حصہ، تمام حکومتوں نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا اور اس پروگرام کو کنٹینیو رکھا. اس میں غلام اسحاق خان کے بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام کے سٹارٹ سے لے کے آخر تک جو ہے کہ انہوں نے اس کی جو فائنینسز کے امور تھے اس کے اوپر جو ہے بڑی نگرانی رکھی اور وہ کسی طور کے اوپر بھی جو مالی کمی یا معاملات ہوتے تھے وہ نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو اس طرح سے ہمیں ان تمام یہ ہمارے ہیروز ہیں. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور تمام جو سول ایوارڈز ہیں ان سے بھی نوازا گیا. اور ڈاکٹر قدیر اس لیے بھی نمایاں طور کے اوپر سامنے تھے جب خاص طور کے اوپر انڈیا نے دھماکے کیے تھے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک اس قسم کی کیفیت تھی جس سے کہ مایوسی کی ایلیمنٹ آتا تھا یا اس قسم کا کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو پھر ایک ایسا فیس چاہیے تھا کہ جس کو میڈیا کے ذریعے عوام تک کچھ باتیں پہنچانا مقصود تھا. تو یہ معاملہ جو ہے پھر 1979 میں پہلی دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو میڈیا کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ایٹم بم بنا سکتا ہے پاکستان، اور یہ بات کی گئی تھی. پھر 1987 میں اور پھر 1996 میں جو ہے کہ یہ 3 ایسے مواقع تھے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے کہ میڈیا کے ذریعے پبلکلی آئے تھے. تو اس لیے وہ پہچان بن گئے تھے پاکستان نیوکلیر پروگرام کی، اور ان کی خدمات یقیناً جو ملک کے لیے، قوم کے لیے اور ملت کے لیے وہ ناقابل فراموش ہیں. اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. ہمیں اس موقع کے اوپر بعض عناصر جو ہے کہ اگین کچھ اس قسم کی متنازع گفتگو یا متنازع امور جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے نکل کر یہ دیکھنا چاہیے کہ جن افراد نے
جن اداروں نے جن قیادتوں نے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر بنائے، ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، کھلے دل سے کرنا چاہیے، اور ان کو سیاسی حوالوں سے یا کسی اور حوالے سے متنازع بنانے کے بجائے ان کی قومی خدمات کو اگر ہم خراج تحسین پیش کریں گے تو پھر قومی سطح کے اوپر یہ جذبہ پیدا ہوگا، ہر کوئی جو ہے ایسے کام کرنے کے لیے اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالے گا، اور یقیناً ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی انہی ہیروز میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر بنایا، اور پاکستانی قوم، ملک اور ملت کبھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کرے گی۔